اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تب پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوئی ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا علیہ السلام میں وہ ہر عادتیں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو آپ نے نکاح کے لیے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کو دشمن سمجھو اور اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ادھر شیطان نے بھی اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، مگر جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے جنت میں لے جائے گا تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے تجھے یہ 3 باتیں حاصل ہوں گی۔ پہلا، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ دوسرا، تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تیسرا، تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ مور نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کے جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتاؤں گا۔ پھر سانپ نے اپنا منہ کھولا اور شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں آ گیا اور پھر جنت میں پہنچ گیا۔ پھر مور سے اور سانپ سے بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک کنارے بیٹھ کے رونے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، میں فرشتہ ہوں اور تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا ایک دن ضرور تم دونوں کو جنت سے نکالے گا، پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے،
کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ مکر کر رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدے خلافی کرنا، جب موقع ملے بدلہ لینا، دوسروں کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے مکر و فریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک خود کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائی اور کہا ایک میں نے کھا لیا ہے اور 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار اور کون ہوگا؟ اگر آپ اس پھل کو نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، الگ سے نیچے بھی نہیں اتارا تھا، اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا اور جس پیڑ کی طرف اپنا بدن چھپانے کے لیے جاتے وہ پیڑ اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعائیں مانگی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کرا، ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ٹوٹا پانے والے میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا کہ اے آدم ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا اور مور اور سانپ اور نافرمان شیطان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرائے دیپ میں جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا وہاں ڈالا اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں ڈالا، مور کو سیستان میں، سانپ کو صفحان میں اور شیطان کو ایک بڑے اور خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا اور شیطان ظالم کی مدد کرنے کی وجہ سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی شکل بھی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا تھوک گلے میں پڑا اور آخر میں جو اس کی تابداری کرے گا اس کو اور شیطان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو اور غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔